الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. یہ 23واں پارہ ہے، سورہ صافات کے آیات ہیں، رکو نمبر 9 کے رکو نمبر 4 سورہ صافات رکو نمبر 3 ہے، 23واں پارہ ہے سورہ صافات. جیسا کہ گزشتہ آپ کے سامنے بات بتا دی گئی تھی کہ انشاءاللہ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے ہمارا حج کا ایک اہم رکن ہے جسے قربانی کہتے ہیں، اس سے متعلق ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ایک بہترین نمونہ ہے. یہ صرف 2 پیغمبروں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا اسوہ، ایک رسول اللہ کے لیے اور دوسرا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے. خاص طور پہ صرف اسوۃ حسنہ، یعنی وہ اسوہ، یعنی وہ طریقے زندگی، وہ بندگی جو پرفیکٹ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو، اور نہ صرف مقبول ہو بلکہ پسندیدہ عمل ہو، اور اس کے اندر ذرا سا بھی نقص نہ پایا جائے. اسے کہتے ہیں اسوہ، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو. اسوہ حسنہ، کیونکہ یہ لفظ اللہ کے لیے بھی یہ لفظ آیا قرآن میں حسنہ کا. اللہ قرآن میں فرماتے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی اچھے نام ہیں، بہترین نام ہیں، جن ناموں کے اندر کوئی کمزوری نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی عیب نہیں، وہ سب اللہ کے نام ہیں. اسی طرح جب اسوہ کا لفظ یہاں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ کے لیے، یعنی ان دونوں خاص طور پہ ان زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز مطلوب اور مقصود تھی وہ مکمل طور پہ اس کے آپ 2 پیغمبروں کے ذکر میں بات آئی کی. ابراہیم علیہ السلام، قرآن ہم پڑھیں گے تو قرآن میں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر آیا. قرآن میں نام تو 23 پیغمبروں کا آیا، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نبیوں کا کثرت سے ذکر کیا ہے وہ 2 پیغمبر ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک ابراہیم خلیل اللہ. ان لوگوں کا سب سے زیادہ ہے، تفصیل زیادہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس انداز میں پیش کیا ہے نا، وہ پوچھئے مت اب، ایسے لگتا ہے کہ وہ پورے انبیاء کے ہیرو ہیں. ہاں، اور اللہ نے خود اعلان کیا، دیکھیے پورے نبیوں کے سلسلے ایک ہی نبی کے متعلق یہ بات اللہ نے فرمائی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. یہ لفظ صرف آپ کے لیے آیا. ہم نے ابراہیم کو، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا. معمولی بات نہیں ہے بھائی، دوست، اللہ دوست بنانا. اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا شاکرا لانعمہ.
اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ فرماتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری شخصیت میں ایک پوری امت تھے. وہ کان امتن قانتا للہ، گویا ایک پوری امت ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی. آپ کی اپنی شخصیت میں، پرسنالٹی میں ایک پوری امت ہے. وہ شاکرل، ہر اعتبار سے اللہ کا شکر گزار بندہ، چھوٹی بڑی ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرنے والا بندہ. انعمی، اللہ کی ہر نعمت کا شکر کرنے والا. اجتباہ، اللہ نے چن لیا ان کو. وہ ہداہ، اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی سیدھے راستے کی. یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے قرآن میں، تعارف اللہ کروا رہے ہیں قرآن میں. ابراہیم خلیل اللہ کا بعد بڑے ہی، یعنی یوں سمجھ لیجیے اللہ قرآن میں جو فرمایا، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اور پھر اللہ نے دین اسلام کا جو تعارف کروایا ہے نا، وہ کس انداز میں کرایا ہے؟ واتخذ اللہ کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین جو تمہارے باپ ابراہیم کا ہے، یہ اسلام یہ تمہارے باپ ابراہیم کا لایا ہوا دین اصل. دیکھو آپ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا جو اتنی فضیلت کی کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا جواب، اللہ نے کیا، نبی نے کیا جواب دیا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. دیکھیے آپ، اور قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ آپ حیران ہو جانا. ہم پڑھتے نہیں نا قرآن کو غور و فکر سے، پڑھے تو ساری باتیں آتی ہیں. اسی سورہ نحل میں اللہ نے نبی کو مخاطب، آخری نبی کیا مخاطب کیا اللہ نے؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، وہی بھیجی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم کے دین کے اوپر چلیے، آپ کی سنت پہ چلیے. دیکھو اللہ نے ہمیں حکم دیا رسول اللہ کی سنت پہ چلنے کا، آخری نبی کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چلیے. وہی دین ہے اس کا قرآن میں. ابراہیم خلیل اللہ بہت ہی اللہ نے ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے والے، کعبۃ اللہ کو آباد کرنے والے کم قربانیاں اس کی. سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آزمایا ہے، اس کا ذکر یہاں پہ کر دیا. قربانی امتحان کا امتحان لیا. چھوٹی سے میں اس کو ہائی لائٹ کرتے چلے ہوں گا. قرآن مجید میں جو اللہ نے ان کی تفصیل بتائی ہے نا، سب سے پہلے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہدایت بخشی، اس کے بعد سب سے پہلے حق بات کو آپ نے اپنے باپ کے سامنے رکھا، گھر والوں کے سامنے رکھا. پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا باپ نے گھر سے باہر نکال دیا. یہ تفصیلات آپ کو آئیں گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے عوام کے سامنے رکھا، پھر اس کے بادشاہ کے سامنے رکھ کے دینے آپ کو. پھر اس کے بعد جو ہوا بادشاہ نے پھر آگ علاوہ جلایا، اس کے بعد آگ میں آپ کو پھینک دیا. یہ بھی قرآن میں اللہ نے حکم دیا آگ کو، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. ٹھنڈی. بہت ساری باتیں آپ کے بھائی. پھر آپ کو لڑکا ہوا، پھر اس کے بعد حکم ہوا اللہ نے جاؤ چھوڑو اپنے بچے کو بنجر اس مقام پہ. کعبۃ اللہ کی تعمیر وہاں بسانے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑو. کعبۃ اللہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ کی نگرانی، پھر وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہیں پہ بس گئے. پھر اس کے بعد وہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی وغیرہ ہوئی. بہرحال ایک مکہ آباد ہو گیا. وہ بھی ایک بہت بڑا تھا ایسا مقام جہاں پہ کوئی پانی نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، کھانے پینے کا کوئی تصور نہیں. تو ایسے مقام پہ اللہ کے بھرے سے چھوڑ کے نکل جانا یقیناً بہت بڑی قربانی تھی آپ کی. وہ بھی ایک ہے نا، اللہ نے حکم دیا آپ کو. اس کی بھی تفصیل آپ کو قرآن میں ملے گی سورہ ابراہیم میں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم.
اللہ میں اپنی ضروریت کو، اپنی اولاد کو تیرے قابل احترام والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے حکم کے مطابق بسا رہا ہوں، چھوڑ دے. لہذا سارے انسانوں کے دلوں کو تو ان لوگوں کی طرف جھکا دے، اس مقام کی عظمت اور تقدس پیدا کر لوگوں کے دلوں میں. یہاں ہیں وہ لوگ، کیونکہ یہاں پہ دیکھنے رہے تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ایسے خدا کے مناظر بھی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی ایسی سینسیلریا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. چاروں طرف پہاڑا ہے، ریگستان ہے، چرند ہے، نہ پر کچھ دیکھنے کے لیے ہے وہاں پہ. قدرتی سین کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پہاڑا ہے، اوپر آسمان ہے، نیچے بنجر زمین ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ایسے مقام پہ کون جائے گا دیکھنے کے لیے؟ کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. خاص طور پہ وہاں پہ اللہ نے گھر بنا کے پھر ظاہر ہے کہ اس کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمام انسانوں کے ذہن، دل و دماغ میں ڈال دیا. تہوی الیہم، تاکہ جھکا دے، وہ لوگوں کے دل جھک جائے اس مقام کے آگے. یہاں کے رہنے والوں کو پھل پلوں سے، روزی سے تو نواز. یہ دعا تھی آپ ابراہیم خلیل اللہ کی. اصل موضوع آج ہمارا یہی ہے، قربانی. یہ ایک بہت بڑا، جتنے بھی امتحان اللہ نے لیا، سب سے بڑا امتحان ابراہیم خلیل اللہ کا یہ ایک لوتے بیٹے کی قربانی تھی. اور اس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. قربانی سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. قربانی یا حج پورے کا پورا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. اگر آپ اس کو پہلے معلوم کر لیں کہ آپ حج کریں گے نا، تو وہ حج کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی. اب یہ خالی دو کپڑے لپٹ لے کے نکل جا رہے ہیں، اپن کیا ہے کیا نہیں معلوم ہی نہیں ہمارے. یہ حج کیوں ہے، عرفات میں کیوں ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں کیوں ٹھہرنا ہے، شیطان کو کیوں کنکریاں مارنا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب تک اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے پس منظر سے واقف نہیں ہوں گے ہم، اس وقت تک اس قربانی کے عمل، اس حج کے عمل کی جو روح، اس کی اسپرٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے. ایک رسمی طور پر عبادت کر لے کے آ جائیں گے ہم، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اب چونکہ قربانی کا معاملہ ہے، یہ حج سے ہٹ کے پوری دنیا میں امت مسلمہ اس کو ادا کرتی ہے. اس کو حج تو ایک مقام کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن قربانی کا معاملہ پوری دنیا میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل سورہ صافات میں اس کا ذکر. اور قربانی جو ہے یہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہی قربانی کا سلسلہ تھا. قربانی دینا اللہ کے آگے، نظر و نیاز کرنا اللہ کے لیے، یہ تو پہلے سے چلتے آ رہا ہے. چنانچہ قرآن میں سورہ مائدہ میں یہ آیت آئی نا، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی. تو ایک بیٹے کی قربانی اللہ قبول کیا، ایک بیٹے کی نہیں کیا. دو بھائی مل کے قربانی دی الگ الگ، اور دونوں بھائیوں میں سے اللہ نے ایک بھائی کی قبول کیا، ایک بھائی کی قبول نہیں کیا. یہ آتی ہے قرآن میں سورہ مائدہ میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر آپ ہماری کتاب میں سے پڑھ کے آپ اپنی امت کو سنائیے. اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ. دونوں بیٹوں نے قربانی دی، اور دونوں میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور دوسرے کی قبول نہیں کیا. پھر اس کے بعد کچھ ہے وہ آخر میں عرض کروں گا. بھائی کیا ہے بات، کیوں قبول نہیں کیا؟ پہلے قرآن میں بتا دی گئی یہ بات. دیکھیے قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ، ہر چیز. لیکن غور کر کے پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا قرآن میں کبھی بھی کوئی رسمی عبادت کا ذکر نہیں ہے، فارمیلٹیز نہیں. اصل دین کی حقیقت کیا ہے، عبادات کی حقیقت کیا ہے، عبادات کیوں کرنا ہے آخر، یہ رکوع اور سجود ہے کیا آخر، یہ قیام ہے کیا آخر، عرفات کا اجماع ہے کیا آخر جو جمع ہو رہے ہیں، منا میں 3 دن گزار رہے ہیں یہ ہے کیا آخر، آپ شیطان کو گنکریاں مار رہے ہیں یہ ہے کیا آخر. لوگوں کو ایک مذاق دکھے، ارے کیا بھائی وہ شیطان ہے کیا جو مار رہے ہیں ہم جا کے. یقیناً جو سمجھا نا اس بات کو، اس کے دماغ میں یہ سوال آئے گا. ہاں ارے بھائی کعبۃ اللہ میں جا کے کعبۃ اللہ کے اب چکر لگا رہے ہیں کہ اللہ ہے کیا وہاں بیٹا، آئے گا سوال یقیناً. اگر کسی کے دل میں بات آ رہی ہے تو غلط بات نہیں ہے، برابر آئیں گے. حضرت انسان ہے یہ، اس کا دماغ جناب یعنی کبھی کبھی پوری کائنات سے باہر بھی نکل جاتا. یہاں چھوڑو آپ، اتنا بڑا ہے. تو بہرحال یہ چیزوں کی جب تک ہم کو تاریخ نہیں معلوم ہے، پس منظر نہیں معلوم گا، تب تک جناب یعنی ان عبادات کا کیا تصور ہے، کیوں کرنا چاہیے عبادات، تب جا کے مزہ آئے گا پھر.
عبادات میں، ورنہ پھر ایسے چلے جائیں گے دیگر مذاہب کے پاس جتنے بھی مذہبی روایات ہیں نا اسی طرح ایک بھی روایت ہے، ختم برخاست. انہوں جیسا ڈبکی مار کے آتے جا کے، ہم بھی کچھ بھی کر کے آتے، سمجھتے ہیں کہ میں بھی پاک ہو گیا، انہیں بھی وہاں جا کے گنگا جل لا کے پاک ہو گیا. یہی تصور ہے نا بالکل. تو یہاں قربانی سے متعلق کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے متعلق جو بات آ رہی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80-90 سال کی ہوگی تقریباً، کچھ کم. تو ابھی تک بھی آپ لاولد ہے. دو بیویاں آپ کی جن کا ذکر آتا ہے. اللہ سے دعا میں کر رہے ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام، لیکن اللہ جس کو جب دینا تبھی دیتا. اللہ کا معاملہ. ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی، اولاد سے محروم ہے. آپ سوچئے ذرا، غور کیجئے. نبی بھائی آج ہمارے پاس اس اولاد ہم فلاں جاؤ مزار کو جاؤ اولاد مل جائیں گی، یہ تصورات ہیں. تو یہاں ابراہیم خلیل اللہ کو خود اولاد نہیں ہو رہی اور اللہ سے بار بار دعا کرتے چلے رہے، دعا پہ دعا. اور اسی دعا کا ذکر اب یہاں آیا سورہ صافات میں، ربی حب لی من الصالحین. ابراہیم خلیل اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر. اور دعا صرف بیٹے کی نہیں کی آپ نے، بیٹے کے ساتھ اس کے کیریکٹر، اس کی صفات کی بھی کی. ایسی صفت والا بیٹا ہونا مجھے. کون؟ صالحین، جو صالح ہو، نیک ہو، اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہو. ایسی اولاد عطا کر، تیرے شکر کرنے والی اولاد ہو. ربی حب لی من الصالحین. اب یہ دعا کر رہے ہیں. جب وقت آ گیا اب دعا کا، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور آپ کے گھر میں ایک لڑکا آ گیا جس کا نام اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں. جب لڑکے کی پیدائشی خبر ملی ابراہیم خلیل اللہ کو، ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. ان کی خوشی کی جو انتہا نہیں تھی. اور اس وقت ابراہیم خلیل اللہ کے زبان سے جو الفاظ نکلے شکرانے میں، اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اس کو اللہ قرآن میں رکھ دیا. دیکھو ابراہیم کو جب ہم نے لڑکا دیا تو اس کی شکر کے الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریف اور شکر اس میرے رب کے لیے جس نے میری دعاؤں کو سنا ہے، جو دعاؤں کا سننے والا ہے. دیکھا آپ نے، دعا کر رہے ہیں لیکن بیزار نہیں ہو رہے ہیں. آپ اللہ کے متعلق کوئی غلط خیال دماغ میں نہیں آ رہا، کوئی مایوسی نہیں آ رہی. سمجھے آپ؟ مکمل طور پہ اللہ سے راضی ہے. دعا جب ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں باضابطہ، اور پھر یہ بھی بول رہے ہیں کہ اللہ میری دعاؤں کا سننے والا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء. ارے بھائی مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہر نماز میں اس کی مشق کروائی ہے. اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے ہر نماز میں. آپ رکوع کر کے اٹھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں آپ؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. ہر رکوع میں آپ کو یہ دعا سکھائی گئی، سمیع اللہ لمن حمدہ، تعریف کے ساتھ. تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. جو معمولی بات ہے یہ. ہم تو دعا ہی نہیں سنتا بول رہے ہیں. آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ اٹھتے وقت کیا بول رہا بار بار کو بول رہا کیا؟ آخر پھر مت بول ایسا، یہی بول کے اٹھ جا، دعا سنتا ہی نہیں اللہ بول کے. ارے بھائی اللہ مشق کروا رہے ہیں آپ کو، پھر تعریف بھی کرو ورنہ دعاؤں کا سننے والا ہے. اور ہمارے ذہن میں گندگی پھیلی بھی ہے، اللہ دعا نہیں سنتا جب تک کہ کسی کو واسطہ نہ دیا جائے، وسیلہ نہ دیا جائے. اللہ کے چہیتے بندوں کا اگر واسطہ دیے تو اللہ دعا سنتا. وہ اللہ ہی کیا جو اپنے چہیتوں کی سن رہا، باقی لوگوں کی نہیں سن رہا کیا جی؟ اللہ وہی جو سب کی سننے والا ہے. شیطان کی بھی سن لیا اللہ، دعا کرا شیطان، پھر سب کی سنتا. بھائی اگر صرف مسلمانوں کی سنتا ہوتا اللہ، باقی کی نہیں سنتا ہوتا تو پھر یہ حالات کئی کو پیدا ہوتے. پھر آپ ایسے فی الحال تو ایسے محسوس ہو رہا مسلمانوں کو چھوڑ کر اللہ سب کی سن رہا. ہاں فی الحال ایسے دکھ رہا معاملہ. اللہ کی نظر میں یہ امت مسلمہ اس وقت اتنی بگڑ چکی ہے اور اتنی اللہ ناراض ہے اس امت سے. آپ خطرات دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا. اللہ محفوظ رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ
دعا قبولی اللہ نے آپ کو لڑکا عطا کیا. پھر ابراہیم خلیل اللہ کا شکر ادا کرے. پھر اس کے بعد آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ اب لڑکا ہے جس کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے اور ضعیف ماں باپ ہیں اور ایک لوٹا ان کے گھر میں بچہ ہے اور ظاہر ہے کہ اچھل رہا کود رہا کھید رہا ماں کی گود میں کہ کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے اس کو. سوچو آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا آپ. تو بہرحال یہی کچھ آگے چل کے جب بڑے ہو گئے 10-12 سال کے ہو گئے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا وہ ہے فلما بلغ معه السعي. یعنی ابراہیم خلیل اللہ اس عمر کے ہو گئے کہ اپنے والد کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے. یعنی چھوٹا موٹا کام کرنے کے اپنے والد کو ہیلپ کرنے کے قابل ہو گئے. تو وہ عمر کیا ہو سکتی ہے 10-12 سال ہو سکتی ہے. دوڑ دوڑ کے قابل ہو گئے. آپ سمجھ میں آ رہا شعور آ گیا پورا آپ کو. ظاہر ہے کہ 10-12 سال کی عمر میں شعور آ جاتا ہے. اب پھر وہاں پہ ایک دوسری بات بھی پیدا ہو گئی اور یہ عمر جو ہوتی ہے نا باپ کے دل کے گہرے نقش چھوڑ دیتا ہے بیٹا. یہ عمر جب ہوتی ہے نا باپ کو اپنے بیٹے سے بڑی امیدیں بھی ہوتی ہیں اور بڑی محبت ہو جاتی ہے. جب باپ سے روزانہ کھیلنا گود میں آنا یہ عمر میں پہنچ جانا اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے فطری طور پہ. ہر انسان اس سے واقف ہے جو بھی باپ ہے. تو وہاں اب یہ خواب آیا. ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا. وہ بھی ذکر یہی ہے سورہ صافات میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے رکوع اس میں ولما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اصبحك فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے میں نے نیند میں خواب دیکھا ہے. منام کہتے ہیں نوم کے معنی نیند منام کے معنی بہت سارے نیند یعنی جمع سمجھو روزانہ. انی فرمایا اور فی المنامی میں نے نیند میں خواب دیکھا ہے. اور یہ خواب ایک بار نہیں دیکھا کئی بار دیکھ رہا ہوں میں. ہر رات کو مجھے خیال آ رہا ہے یہ خواب دکھ رہا ہے. اور وہ خواب میں یہ مجھے کھلے طور پہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کروں. قرآن میں الفاظ استعمال کر دیے گئے ذبح کے. انی اصبح کا ذبح کرنا گلا کاٹنا کھلے طور پہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اللہ کی مرضی اللہ کا حکم یہی ہے. انی اصبح کا فانظر ماذا ترى. بیٹے کو اپنا خواب سنایا. ایک بار 2 بار 3 بار دیکھے آپ خواب کو دیکھ کے پوری طریقے سے مطمئن ہو گئے آپ کہ بھائی اللہ کی مرضی یہی ہے. تو بیٹے کو بلائے. بیٹے کے سامنے اپنا خواب رکھ رہے ہیں آپ. تھوڑا سا آنکھ مت کر کے وہ تصور لا لیجیے باپ اور بیٹے کو. ہمیں کوئی اور نہیں ہے یہ معاملہ کوئی واضح بیان بھی نہیں ہے. بیٹا اور باپ ہے اور ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے. ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جائیے آپ. تھوڑا حقیقت کیا ہے اس کی تہہ کو پہنچیں گے آپ. بولا کہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے ایسا ہے. تو بیٹے سے پوچھ رہے ہیں بعض آپ فانظر ماذا ترى. تیری کیا رائے ہے تیری کیا رائے ہے تو کیا چاہتا ہے تیری مرضی کیا ہے اس سلسلے میں. بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر. امر کا صیغہ ہے. امر کے معنی حکم. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہا قرآن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی اللہ نے مجھے حکم دیا تاکہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اس کو. لیکن بیٹے نے کیا جواب دیا اب آپ کو اللہ جو حکم دیا حکم کا لفظ آیا. اب آپ غور کیجئے ذرا یہاں پہ اہم بات ہے. یہ ابراہیم نے یہ نہیں کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نے مجھے حکم دیا. یہ نہیں کہا یہ کہ خواب دیکھو ایک تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر. ابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کے اوپر عمل کیجیے. انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے برداشت کرنے والا پائیں گے آپ. یہ خواب ہے.
گھر ہوتا ہو سکتا وہ زمانے میں چھوٹے موٹے کمرے چھوٹے موٹے گھر ہی ہوتے تھے، اور کہاں ہوتا تھا. والد صاحب بلا کے اپنے بچے سے مشورہ کرو اور بیٹے سے پوری طریقے سے جواب آ گیا. تصور کرو اب آپ. اب یہاں پہ اللہ نے جب آپ کو حکم دیا تو آپ کی شکل میں ابھرا. ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ امتحان لیا نا. اب یہ بہت بڑا امتحان ہے، آخری امتحان ہے اب زندگی کا ایک معنوں میں. اور اللہ نے خود ہی اعلان کر دیا، امتحان لینے والا اعلان کر دیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان کو پورا کیا ابراہیم 100%. اللہ کی طرف سے بشارت بھی دی اللہ نے، سرٹیفکیٹ بھی دے دیا اللہ، ہر امتحان کو کامیاب کر دیا. اب یہاں پہ بھی غور کرنے والی بات ہے، اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹے کو ذبح کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کام کیا تھا، کیا کرتے تھے آپ؟ بیٹے سے مشورے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بیٹا سو رہا ہے پلنگ پہ، کہیں بھی سو رہا، ذبح کر دی، قصہ ختم. کیوں بھائی؟ انسان جب یہ حکم ہے، انسان کی ذہن بات ہے بھائی بیٹا کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، خاموشی نیند میں قصہ ختم، نیند میں سویا ہوا ہے، کر دو کام. یا کہیں بھی لے کے گئے باہر جنگل انگل میں باہر، وہاں خط کر دی. ایسا کیوں نہیں کرے پھر؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ پوری ہوش میں پوری بیداری میں اپنے بیٹے کو بلا کے ان سے ڈسکس کر کے ان کی رائے لے کے پھر یہ عمل کیوں ہو رہا؟ اور کرو تو اس سے بات کیا عمل ہو رہی ہے؟ اب ہمیں اب ایک نہیں دو امتحان ہو گئے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں. یہی ہے نا؟ نہیں تو خالی بیٹا سورا بازو میں چھری پھیر دیتے تھے، اب ختم ہو گئی بات. لیکن اب ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے سے جناب مشورہ لے رہے ہیں. دیکھیں گے بیٹے کا کیا جواب آتا، اس کی مرضی کیا ہے آخر. پھر یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ میری تربیت کا کیا اثر ہے، باپ کی فرمانبرداری کیا اثر ہے. پھر مسلمان کسے کہتے ہیں، وہ بات ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بار بار سمجھائی. بیٹا مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے آگے اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا. مسلمان اسے کہتے ہیں، بار بار یہ سمجھایا آپ نے اپنے بیٹے کو. کیونکہ قرآن میں جہاں بھی ذکر آتا ہے نا ابراہیم خلیل اللہ کا، وہاں پہ یہ الفاظ برابر آتے ہیں. وہ الفاظ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. وہ حنیف تھا، وہ مسلم تھا، اللہ کے آگے جھک جانے والا تھا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے قربان کرنے والا تھا، سپرد کر دینے والا تھا. ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کی یہی تربیت کی ہے. بیٹا مسلمان کے معنی کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا اب یہ امتحان آ گیا ابراہیم خلیل اللہ کا. اب دیکھیں گے بیٹا کیا بولتا. چنانچہ وہی الفاظ آ رہے ہیں بیٹے کی طرف سے، یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان آپ ہی نے تو مجھے سمجھایا تھا حکم مسلمان کے معنی وہی ہے، اللہ جو حکم دے رہا عمل کرو. اللہ کا حکم ہو رہا میں مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، دونوں مل کے عمل کر چلیے، مجھے آپ ذبح کر دیجیے. یہ ڈسکس ہوا، دونوں باپ بیٹے راضی ہو گئے. الفاظ کیا آتے ہیں قرآن میں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا پائیں گے. اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں قرآن کے وہ بھی بڑے حیران کن ہیں. وہ بھی بڑے حیران کن ہیں. اب دو الفاظ آ رہے ہیں، اب دونوں متفق ہو گئے اس کام کے لیے، اس عمل کے لیے. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. سنو ذرا کیا بول رہے ہیں اللہ. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور فَلَمَّا أَسْلَمَ، پس جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے. کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ دونوں باپ اور بیٹے مسلمان ہو رہے ہیں. الفاظ آ رہے ہیں، نبی ہے وقت کے، اللہ بولے اب مسلمان ہو رہے ہیں. اب مسلمان کا ڈیفینیشن آ رہا قرآن میں خود. وہ کیا ہے؟ پس اس کے بعد
مسلمان ہو گئے اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. تب مسلمان ہو گئے. جو بول رہا قرآن وہ کیا معنی ہے اس کے؟ معنی یہ ہے عمل. باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اور دونوں یہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ بولا یہ مسلمان ہے. اب عمل ہو رہا ہمارے حکم پہ. اب عمل ہو رہا ہمارے حکم پہ. حکم کے اوپر عمل کرنے والا مسلمان ہے. یہ بات یہاں پہ سمجھائی جائے. فلما اسلم وتلہ للجبین، ریڈی بالکل. آپ چھری چلا رہے ہیں، ختم، بس سمجھیے چھری چل گئی. لیکن بیٹا ذبح نہیں ہوا. اللہ نے آسمان سے پکارا، اوپر سے آواز آئی، وہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو پکارا، آواز دی، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو بھی سچا کر دیا. تو نے خواب کو بھی سچا کر کے بتا دیا، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم تھا ہی نہیں، صرف اشارے محسوس ہو رہے ہیں آپ کے، اور آپ خواب کی تعبیر نکال رہے ہیں. آپ ایسا ہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی اطاعت کی کیا تعریف کرنا، کتنا بڑا فرمانبردار بندہ ہے. اللہ کا کوئی ڈائریکٹ حکم تو نہیں ہے، لیکن کوئی محسوس ہوا صرف خواب میں، تو اس کے اوپر بھی عمل ہے. لوگوں کو ہوش و آواز میں اللہ کے احکامات پھوچ کے پھینک دے رہے عمل کرنے کے لیے. لیکن یہاں ایک ابراہیم ہے کہ جو خواب میں بھی اللہ کے حکم کی تعبیر نکال رکھا تھا. ابراہیم خلیل اللہ، آواز لگائی نا، وہ اس کے بعد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح ہم اچھے عمل کرنے والوں کو جزا دیتے، مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں. پھر خود قرآن نے کہا، اللہ نے خود کہا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. بے شک یقیناً یہ ابراہیم کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی ہوئی آزمائش تھی، کھلی ہوئی. ہاتھ میں چھری ہے، سامنے بیٹا لیٹا ہوا ہے. اس سے زیادہ کھلی ہوئی کوئی امتحان نہیں ہو سکتا. آدمی جنگ میں بھی شہید ہو رہا تو وہاں پہ بھی کھلے طور پہ نہیں ہو رہا. اس کو اپنی جان بچانے کی وہاں پہ چانس ہے، سامنے والے کی جان لینے کے بھی چانس ہے اس کو. لیکن یہاں پہ معاملہ ایسا نہیں ہے. ایک بیٹا ہے، لیٹا ہوا ہے، لٹا دیا گیا ہے، اور خوشی خوشی تیار ہے بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے. بہت بڑی بلا خود بول دیا اللہ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی ہوئی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے کیا کر دیا؟ اسماعیل کی قربانی نہیں، اسماعیل کی قربانی ہو گئی، اللہ قبول کر لیا، لیکن اب ہم ابراہیم اسماعیل کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ فدیے میں ایک دمبا. یہ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب ہم کیا کریں گے؟ اس ایک آدمی نہیں، ایک شخص نہیں، ایک بہت بڑی قربانی میں تبدیل کر دیں گے ہم اس کو. یعنی کہ ایسی قربانی قیامت تک کے لیے پورے عالمی لیول پہ اب یہ کام ہوگا. عظیم قربانی بن جائے گی. اب اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں. دنیا میں جتنے بھی قربانیاں ہوتے ہیں نا، ہر مذہب والے کرتے ہیں، کوئی بلیدان، کوئی چڑھاوے، فلاں، سمجھ میں آ رہا. لیکن یہ قربانی پوری دنیا دیکھ رہی ہے آج، کروڑوں کی تعداد میں اتنی عظیم قربانی اللہ نے اس کو جاری و ساری کرے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور کیا فرمایا اس کے بعد؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ابراہیم اسماعیل کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ رہیں گے مسلمان، ہم نے ان کے لیے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے. آخرین دیکھیے آپ، سلام علی ابراہیم. ہائے ہائے کیا الفاظ ہیں. یہ سب تعریف کرنے کے بعد اللہ بولے اے ابراہیم تیرے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہے.
رب کائنات معمولی بات نہیں ہے، رب کائنات کی طرف سے اعلان ہو رہا، اے ابراہیم تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، کذالک نجزی المحسنین، نیک عمل میں اس قدر خلوص کے ساتھ جو عمل کرنے والے ہیں ہم ان کو یہی مرتبہ دیتے ہیں، یہی مقام عطا کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کا یہ عمل، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا، پوریوں کے لیے ایک آئیڈیل بنا کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے امت مسلمہ ہو، سب کے لیے آئیڈیل۔ اور قرآن میں اسی سورۃ البقرہ میں اعلان کیا اللہ نے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے طور و طریقوں سے وہی آدمی اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے جو پرلے درجے کا بے وقوف ہے، جس کو عقل نہیں۔ قرآن میں اعلان کر دیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا، بڑا پیار بھرا الفاظ ہے یہ، اللہ جس سے بے انتہا محبت کرتا ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں معلوم قرآن میں، عبدنا، عبدی، یہ میرا بندہ ہے، یہ آپ بھی بیٹے، یہ میرا بیٹا، ادھر آ بیٹے، جب نام لے لیتے آپ اس کا، لیکن جب یہ ایک محبت کا جذبات ہوتے ہیں نا آپ کو، یہ میرا بیٹا، ادھر آ بیٹے، اللہ بھی یہ ان کا نام لیتے ہیں، کیا کرتے اللہ تعالیٰ اتنی محبت بھرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مخصوص بندوں میں سے تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عبد کا لفظ لایا، اللہ نے بھی آپ سے جب بے انتہا محبت ہے تو وہاں پہ بھی اللہ نے کیا بولا، معراج کو اللہ لے کے جا رہے تھے، وہاں کیا بولے اللہ تعالیٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رات تو رات اللہ لے کے جا رہا ہے اپنے بندے کو، محبت الفاظ۔ یہی بات قرآن کے نزول کے متعلق فرمائی سورہ کہف میں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اللہ کے لیے اپنے بندے کے اوپر جو اس کتاب کو نازل کیا، اتنا بڑا محبت کا لفظ۔ فرقان میں بھی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے بندے کے اوپر کتاب نازل کی۔ یہ بندے کا لفظ جو آتا ہے نا، ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے اس کے اندر، جیسے ہم اپنے بچے کو بولتے ہیں، نام نہیں کہ پکارتے بولتے بیٹا کہتے ہیں، تعارف بھی کرواتے ہیں آپ کسی، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہی بات اللہ ابراہیم خلیل اللہ سے متعلق فرماتا ہے۔ یہ ساری باتیں بولنے کے بعد کیا بول رہے ہیں اللہ، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مخصوص بندوں میں سے تھا، ابراہیم خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بے شک اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ ہے قربانی، اصل اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر۔ اب اس کو سامنے رکھ کے ہم قربانی، ہماری قربانی کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ بکرے لا کے ذبح کر رہا ہوں 8 10 12، کوئی قربانی کی اسپرٹ نہیں ہوتی ہے کیا قربانی؟ قربانی کے اصل معنی تو یہ جو بات آ رہی ہے نا، ہر وہ عمل جو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ آئیسو ابراہیم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ، جو واقعہ حق ہے، سچ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو پڑھ کے سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے قربانی دی انہوں نے۔ تو ہر وہ عمل جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اسی کا نام قربانی ہے۔ اس کو ذہن میں بٹھائیے بات۔ قربانی کے معنی یہ نہیں کہ آپ صرف کوئی جانور کو ذبح کر دیں آپ۔ اسی لیے قرآن میں آیا سورہ حج کے اندر، حج کے احکامات میں تفصیلات میں قربانی کا ذکر آیا وہاں پہ، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔
اللہ فرماتے ہرگز ہرگز تمہارا خون اور تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا ہے پھر؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس قربانی سے. اگر اس قربانی کے ذریعے سے تمہیں اگر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے تو پھر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور یہی چیز اللہ کو مطلوب ہے. آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہونا. پورے کا پورا حج یہ تقویٰ ہے، تقوی کا سفر ہے. ایک ایک عمل تقوی کا ہے. حج کے احکامات دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہاں پہ؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. دیکھو تم اپنے گھروں سے نکل رہے ہو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے، اور راستہ بڑا طویل ہے، تم کھانا پینا بھی ساتھ میں رکھ لو. اس کی بھی اللہ نے حکم دی، اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا ہے نا، کھانے پینے سے زیادہ تمہارا اصل جو توشہ ہے وہ تقویٰ ہے، کیونکہ تقوی کا سفر ہے. یہ کوئی تفریح کا سفر نہیں ہے، کچھ جا کے سینری دیکھ کے نہیں آ رہے ہیں آپ. سمجھ میں آ رہا؟ آپ جا رہے ہیں ایک اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، تقرب اللہ. یہ وہ سفر ہے. اب تم یہ دیکھنا ہے حج پہ جانے کے بعد حج سے واپس ہو رہے ہیں تو تمہارے اندر یہ حج کے جتنے بھی دن ہوئے نا، تمہارے اندر تقویٰ کتنا بڑا ہے، تقویٰ کتنا بڑا پیدا ہوا ہے، تقوی میں کتنا اضافہ ہوا ہے تمہارے پاس. اب یہ دیکھنا ہے اصل میں آپ کو یہ حج کا سفر. اگر تقویٰ نہیں آیا پھر آپ کا، تو پھر یہ حج خود دنیا کے اندر تمہارے آنکھوں میں آ گیا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے پاس. ایسے حج کی. پھر تقویٰ. اب اس میں دیکھیے قربانی آئی، قرب، اللہ کا قرب. قرآن مجید میں یہ بات آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت آئی سورہ آل عمران میں، چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز ہرگز تم نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے، تم نیک بنی نہیں سکتے جب تک کہ جو چیز تمہارے یہاں محبوب ہے، چہیتی ہے، جو چیز تم کو پسند ہے، وقت آنے کے اوپر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو جائے. اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے. یہ قرآن بول رہا. اب حج خالی ابھی بتا قربانی بکرے کاٹنے کا نام نہیں ہے. قربانی کے اندر سب سے بڑی جو بات ہے نا، آدمی کے جو خواہشات ہیں اصل. اسی لیے دیکھیے اب ہجرت ایک بہت بڑی عبادت ہے. ہجرت، جہاد بہت بڑی عبادت ہے. لیکن وہاں پہ بھی یہی بات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ وہ سامنے دشمن سے لڑنے والا، وہ تو سب کو دکھ رہا مجاہد ہے، اور وقتی طور پہ یہ جہاد، اس کے بعد جنگ ختم ہوتی، قصہ ختم. لیکن اصل مجاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اصل مجاہد وہ ہے جو زندگی بھر اپنے نفس کے خلاف لڑتا رہے. اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہے اس کو. سامنے والے کو پچھاڑ دینا مشکل نہیں ہے. تمہارا جو نفس ہے اصل میں اس کو شکست دینا ہے. تمہارے جو خواہشات ہیں اس کو دبانا ہے اصل میں. یہ قربانی ہے اصل میں، یہ جہاد ہے اصل میں. اسی لیے ہجرت کے متعلق بھی آپ نے فرمایا المہاجر من ترک الخطایا والذنوب. اصل مہاجر وہ ہے، مہاجر کے معنی جگہ چھوڑنے والا، گھر دار چھوڑنے والا. یہ تو ہے سب کو معلوم ہے. لیکن اصل مہاجر وہ ہے جن میں گھر دار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے گناہوں کو چھوڑا، اپنے نافرمانیوں کو چھوڑا، اپنے خطاؤں کو چھوڑ رہا. وہ مجاہد اصل میں، یعنی وہ مہاجر ہے اصل میں معنوی طور پہ. یہ وقتی طور پہ ہے. تو یہاں پہ بھی اب جو قربانی کر رہے ہیں نا، اب ان کا جو مقصد کیا ہے؟ اب اس میں ہمارے کو ہدایات کیا ہے قربانی میں؟ احادیث میں بات آتی ہے نا کہ جانور ذرا صحت مند ہونا، اس جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا. کیوں آخر یہ ایسا کیوں ہے؟ جانور ہے، کوسا بھی دے دو آپ، لیکن نہیں.
یہ دراصل ہو کیا رہا ہے؟ یہ دراصل تھوڑی دیر بکرے کو ہٹا کے اپنے بیٹے کو جو لٹا کے دیکھنا ہے. آپ بکرے میں عیب دیکھنے سے پہلے تم اپنی زندگی میں عیب دیکھنا ہے. بکروں کے اندر نقائص دیکھنے سے پہلے قربانی دینے والے کے اندر کتنے عیب ہیں، قربانی دینے والے کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، یہ دیکھنا ہے. جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بکرے کو، کوئی ادھر اٹھا رہا ہے، کوئی اٹھا کے دیکھ رہا ہے، کوئی نیچے سے دیکھ رہا ہے، کوئی اوپر سے دیکھ رہا ہے، کوئی منہ کھول کے دیکھ رہا داتا کتنے کچھ دیکھو نہیں بولتے. لیکن اللہ اگر بکرے کو زبان دے دیا نا، میرے کو کیا دیکھ رہا رہے، تیرے پاس کتنے سوراخ ہیں دیکھ بولتا ہوں، سمجھے؟ ہاں، کہاں سے لایا پیسے آخر یہ سب جو میرے کو کاٹنے آیا تو؟ بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ چیز. اس کے معنی یہ ہے خالی بکرے کے اپنے عیب کو دیکھنا ہے. میرے اندر کتنے عیب ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ عیب دار بکرا اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، تو پھر قربانی دینے والے کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، تو پھر اس کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ کیا صاحب؟ جب آپ کا ذہن سوچ یہ ہے عیب دار بکرا اللہ قبول نہیں کرتا، وہ تو بکرا ہی ہے چھوڑو، لیکن میں قربانی دے رہا ہوں، اصل میں اگر میری زندگی میں بے حساب عیب ہے، بے حساب گناہ ہے، بے حساب بدماشیاں ہیں، تو اللہ میرے اعمال کو کیسے قبول کرے گا؟ اس کو سوچو، آپ غور کرنا. ہر عبادت کا ایک مقصد ہے یہاں پہ، غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے خالی تم کو فارمیلٹیز پورے کر لو قصہ ختم، نہیں. ہر عبادت کے اندر آپ کا ایک مقصد ہے، آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی لانا ہے اللہ تعالیٰ نے. ارے تبدیلی اگر نہیں آئی تو پھر وہ عمل آپ کو یہی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کی کوئی قابل قبول عمل نہیں ہے ابھی اللہ کے دربار میں. ہمارے پاس کیا ہے؟ قربانی صرف بکرے کی نہیں ہے، قربانی ہر چیز کی ہوگی. اب علامت ہے یہ تو. ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز کو چھوڑا. آپ کے سامنے کہاں سے آ رہی ہے عبادت؟ اپنے باپ کو چھوڑا ہے نا، اپنے وطن کو چھوڑا، کیا کیا قربانیاں دی آپ، یہ آخری تھی اب. اور یہ زندگی میں مومن کی آنے والی ہے. اب یہ چیزوں کو چھوڑے گا، اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑنے تیار ہو جائے گا، تو تب جا کے پھر وہ مومن ہوگا اللہ کے دربار میں. ایسے مسلمان کا وزن ہوگا، ایسے مسلمان کے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوئیں گے. اگر یہ نہیں ہے کہ خالی لا رہے ہیں بکرے کاٹ رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں. دیکھیے اب آپ بکرے کو لا رہے ہیں، آپ قربانی دے رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، تو اس کی دعا ہے، اور دعا کے چند جملے، 2 جملے پڑھ رہا ہوں میں آپ کو. وہ 2 جملے کیا ہے قربانی کے؟ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں وہ. اللہم من کا ولک، اللہم من کا ولک بسم اللہ اللہ اکبر. بڑے اہم کلمات ہیں یہ. کیا بول کے ذبح کر رہے ہیں آپ؟ اے اللہ یہ تیرا جانور ہے یہ، اور تیرے نام پہ دے رہا ہوں. یہ آپ کو پہلے بتا دیا، یعنی تو قربانی دے رہا تو کوئی کمال نہیں کر رہا، میری چیز میرے کو ہی دے رہا. موٹے الفاظ میں بول رہا ہوں میں. ہم قربانی دے رہے ہیں تو کمال نہیں کر رہے یار. جو چیز اللہ ہمیں دیا ہے وہ چیز اللہ کو ہم دے رہے ہیں. یہی امتحان ہے اصل میں. امتحان ہے یہ چیز. اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اب اس میں سے آزمانا چاہتا اللہ. کیا تیری مرضی یا میری مرضی؟ میں دیا ہوں، میں مالک ہوں. اصل میں مرضی کس کی چلیں گے اب اس کے اوپر؟ اگر انسان نے کہا میرا مال، بولے تو اپنی مرضی چلائے گا. جو آدمی یہ بول رہا کہ نہیں میری مرضی، اس کے معنی یہ ہوئے وہ یہ بول رہا کہ میں مالک ہوں، اللہ نہیں ہے. زبان سے تو نہیں بول رہا لیکن بول رہا یہی انہیں، کیونکہ آدمی کو اختیار کہاں ہے؟ اس کے اپنے مال پہ ہے. لیکن جب آپ نے یہ کہا دیا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اللہ مالک ہے، تو اللہ کی مرضی چلیں گے وہاں پہ. اگر کوئی اللہ کی مرضی نہیں چلا رہا، اپنی چلا رہا، اس کے دوسرے معنی کیا ہے؟ میں مالک ہوں اس کا. اور یہی بہت بڑا کفر ہے. یہی کفر ہے، اور کچھ کفر نہیں ہے. خالی گھنٹی بجانا یہی کفر ہے. آدمی میرا نہیں ہے کیا تیری چیز؟ کچھ بھی نہیں ہے یار. تیری سانس جو چل رہی نا، وہ سانس بھی تیری نہیں ہے. ایک ہی سانس میں رک گیا نا،
اندر جا کے باہر رک گئی، باہر جا کے اندر نہیں ہے تو قصہ ختم تمہارا. تم لاکھوں روپے خرچ کر لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. تم کہاں ہے تمہاری، ہے کیا چیز؟ پھر بولو ہے کیا تمہاری؟ میری 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 بول رہا انسان، میں بول رہا انسان. وہی قربانی میں آپ کو بتایا جا رہا. اس کے بعد اب بکرا ذبح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں باپ؟ اللہ کے نام سے، سب سے بڑا تو ہے، اب تیرا حکم چلیں گا. اب دیکھو اللہ کے حکم کے آگے وہ بکرا ذبح ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کے حکم کے آگے بکرا اپنی جان دیا یا نہیں دیا؟ ذبح ہو گیا اللہ کے آگے، اور وہ کامیاب ہے انہیں بکرا. لیکن اگر ہم اللہ کے حکم کے آگے اگر ہم نہیں جھکیں گے، ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، تو پھر بکرا تو کامیاب ہوئیں گا لیکن قربانی دینے والا فیل ہو جائے گا. وہ تو گیا کام، اللہ کے آگے بڑھے، اپنے ذبح ہو گیا انہیں، ختم بس. اب یہ جو چھری چلی ہماری، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ بکرے کے اوپر یہ علامت ہے. وہ اصل چھری تو قربانی دینے والے کے نفس کے اوپر چلتی ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. روزانہ ہی بکرے کو ذبح کر رہے ہیں، ہم کھاتے نہیں بکرے کا کاٹ کاٹ کے کھاتے نا، اللہ کا ہی نام لے کے کاٹتے نا. نہیں تو پھر وہ بکرے کی اہمیت ہے؟ روز کھا رہے سنی اس کی ہے نا، کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. یہ بکرے سے آپ کو ایک عبرت لینا ہے. یہاں پہ یہ بکرے سے آپ کو جناب علی، خود ہماری جناب علی تیلی کر کے دیکھنا ہے. وہ تو ذبح ہو گیا کہ میں کیا اللہ کے آگے جھک رہا ہوں؟ کیا میں اللہ کے آگے احکامات کے آگے کچھ چھوڑ رہا ہوں؟ میں نہیں چھوڑ رہا. نفس کے اوپر ذبح ہونا ہے. وہ چھری ہمارا نفس ذبح ہونا ہے، اور ہماری یہ انانیت ذبح ہونا ہے. ہمارا جو ایگو ہے نا، ہمارا جو میں پن ہے، ہماری جو حماقت ہے، یہ ذبح ہونا. یہ سب فساد کی جڑ یہی ہے زمین پہ. زمین پہ پوری فساد کی جڑ کیا ہے؟ یہ میں میرا، میری بات، ایگو، میری نہیں سنی انہیں، میرا نہیں سنا انہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کیا تمہارا بھائی؟ ہر جگہ جھگڑے یہی ہے، صرف میری تیری میری تیری. سب جب یہ بول دیے نہ میری نہ تیری، سب اللہ کی. بھائی تیری نہ میری، اللہ کا حکم کیا؟ چل آگے بڑھو، ختم برخاست. جب میری تیری ہوگی تو پھر پیچ پڑے گا. پھر اس کو ختم کرنے کے لیے قربانی رکھا. دیکھو ذرا بکرے کو، اب تمہارے ذبح ہونا ہے، تمہارا نفس ذبح ہونا ہے، تمہارا تکبر ذبح ہونا ہے، تمہاری نفرتیں ذبح ہونا ہے، تمہارے حسدیں ذبح ہونا ہے، تمہارا کینہ اور کپٹ ذبح ہونا ہے، تمہاری دشمنیاں ذبح ہونا ہے. سمجھے آپ؟ تمہاری نافرمانیاں ذبح ہونا ہے. یہ سب ذبح ہونا ہے قربانی میں. خالی بکرے ذبح کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جا کے دیکھو آپ کمیلے میں، روزانہ 100 کے بکرے ذبح کر رہا ہوں. کیا ہو رہا؟ یہ ہے قربانی. ہے تو پھر انما یتقبل اللہ من المتقین. پھر وہ آدم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر آیا. پھر میں آخری میں رکھا تھا اس کو. دونوں بیٹے قربانی دیے، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی. اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کو حسد آ گیا اپنے بھائی سے، حسد. اور حسد میں آ کے کیا بولا انہیں؟ قال لأقتلنک، اب تو میں تجھے قتل کر دیتا ہوں. دیکھ حسد یہاں تک پہنچا دیا اس کو. حسد یہاں تک پہنچا دیا اپنے بھائی سے، میری قبول نہیں ہوئی، تیری کیسا قبول ہوتی آ کر، لہذا میں تجھے قتل کر دیتا ہوں. اب قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ جواب کیا آیا اس بھائی کی طرف سے جس کی قربانی اللہ قبول کر لیا تھا اور انہیں حسد میں آ گیا؟ کیا جواب آیا اس بھائی کی طرف سے جس کی قربانی قبول کر لی گئی؟ بھائی نے کہا قتل کر دے، میرے کوئی پرواہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تیرے سر پڑ جائے، جو کچھ بھی ہے میرے پاس، میں ہاتھ نہیں اٹھاتا تیرے اوپر. اس کے بعد بھائی نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین. انما حسر کے الفاظ ہیں، یہ انما کا جو لفظ ہے نا یہ اللہ کے لیے بھی آتا ہے. انما الہکم الہ واحد، یہاں بھی وہی ہے
انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی اللہ قربانی ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ایک دن ٹھہر کے مجھے حساب دینا ہے، جن کا تصور یہ ہے، جن کے ذہن و دماغ میں یہ خیال ہے نا، اللہ انہی کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یہ لا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، حج پہ حج ہو رہا، یہ سب اللہ کے پاس نہیں چلتے، سمجھے آپ؟ اللہ تو قلوب کی کیفیت کو جاننے والا ہے، دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے، تمہاری تبدیلی کیا ہے آخر، تم متقی بن رہے نہیں بن رہے آخر، ہاں یہ اللہ دیکھ رہا ہے اصل میں۔ اور پھر اللہ کا تقرب، اس میں دو باتیں، جہاں تک ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے نا غور سے، کچھ فرائض کچھ عبادات ہیں، اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی عبادات سے زیادہ مخلوق کی خدمت ہے آپ کو، یہاں بندے کا تقرب ہوتا ہے۔ بھوکے کو کھلاؤ، پیاسے کو پلاؤ، مسافروں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کے کام میں آؤ۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، مدد کرو ان کے کام میں آؤ جو ضرورت مند ہیں، تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو مسافر ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی مدد کرو تم۔ اور اللہ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ نسخہ، یہ عمل جو اللہ بتا رہے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بہترین عمل ہے جو اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ نمازوں سے زیادہ یہ عمل سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اسی کو نیک کہا گیا، اسی لیے کہا کہ نیکی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ جو چیز تمہارے پاس خرچ نہ ہو جائے۔ خرچ، نماز خرچ نہیں، روزہ خرچ نہیں، حقوق العباد کے اوپر جو مال خرچ کریں گے نا، یہاں اصل امتحان ہے آپ کا۔ نمازوں پہ نمازیں، روزوں پہ نفلوں پہ نفل رکھ رہے ہیں آپ، لیکن دو پیسے کے کام کے نہیں ہے پڑوسی کے لیے، آپ کسی انسان کے لیے دو پیسے کے کام کے نہیں ہے آپ۔ تو ایسا ناکارہ انسان، اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ اب ہاں سوچو، آپ غور کیجئے، جو انسان معاشرے میں ہے یا نہیں دونوں برابر ہے، تو ایسے انسان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ ایمان آپ کو بار بار یہی دعوت دیتا ہے، ایمان کے بعد اللہ سب سے پہلے انفاق کی بات کہی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کہی، اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا آپ کو۔ قربانی یہی ہے، قربانی کے معنی خالی بکرے کاٹنا نہیں ہے، قربانی کے معنی ہر چیز کو قربان کرنا ہے۔ آپ کا پڑوسی ہے، بھوکا ہے، پیاسا، سب کچھ ہے، اب کچھ دینا، آپ کو اس کی تو مدد کرنا، یہ بھی قربانی ہے۔ اب آپ کی اپنی ایک ضرورت ہے، اس کو بازو رکھ دے کہ نہیں بھائی اس سے انہیں سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، میری چیز میں بعد میں کبھی بھی لا لے سکتا ہوں، لیکن اب اس کے گھر میں اس کی زچگی کا مسئلہ ہے، اس کی بیماری کا مسئلہ ہے، اس کے بچوں کو فیس بھرنے کا مسئلہ ہے، میری چیز بعد میں لا لوں گا بھائی، اس کو پیچھے کر کے کسی ضرورت مند کی مدد کر دیا، یہ قربانی ہے۔ یہ قربانی خالی بکرے کاٹنا نہیں ہے، وہ بکرے بھی کاٹ کے ہم ہی کھا جا رہے ہیں، دے رہے نہیں کسی کو۔ وہ قرآن میں اللہ دو مقام پہ فرمایا، یہ سورہ حج میں دو آیتیں ہیں، اس میں ایک ساتھ میں قربانی کے متعلق فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس قربانی سے تم بھی کھاؤ اور جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی کھلاؤ اس کا گوشت۔ یہاں تو الٹا ہی قصہ ہے، کیا چل رہا ہے ہمارے پاس قربانی کا؟ بولو آپ، کچھ بھی نہیں، بکرے کاٹ دیے، لے کے نکل گئے، گوشت بھر لے کے تھیلی میں بانٹ کے آ رہے ہیں۔ اب آپ تھیلی میں جاتے خود 5 کلو تھا، گھر کو واپس آ رہا تو 6 کلو ہے، 1 کلو اور بڑھ گیا۔ کس کو دے کے آئے؟ جا کے الٹا لے کے آئے، دے کے کیا آئے تم؟ یہ قربانی تھوڑا ہی ہے۔ بولو آپ، کھانے کے ڈھنگا ہے یہ سب، کچھ نہ کچھ ہیلا چاہیے نا بھائی، قربانی کھانا، یہ کھاؤ، ایسا کھا کے ہم قربانی غیر ضروری بھائی، ادھر سے ادھر تقریباً نہیں، وہ 100 کلومیٹر پھر کیا رہا انہیں، یہ گھر اس کے گھر، خالہ کا گھر، چچا کا گھر، وہ بہن کا گھر، سمجھ میں آ رہا؟ بکرا کاٹتے سب سے پہلے 2 سامنے کا ٹانگا رانا داماد کو بھیجو بھائی، سمجھ میں آ رہا؟ نہیں تو ناراض ہو جاتے انہوں، پہلے وہاں رہتا تھا ہر جگہ تقریباً۔
خود ہی تو رکھ لے رہے، خود ہی تو کھا جا رہے ہیں۔ وہ اے سی کے میکانک بول رہے، وہ ہمارے ایک دوستوں نے بولے اتنے فریج آ گئے، ڈی فریج بھائی ٹائم ہی نہیں مل رہا بنانے۔ وہ کہیں کو آ گئے ایک بولے قربانی رکھنا ہے ایکسٹرا بھر بھر کے گوشت، کس کو بانٹے آپ قربانی کا گوشت؟ ہاں سوچو آپ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو فقیر ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کھلاؤ یار۔ تم ہی بانٹ لے رہے اپنے، وقت خراب، پورا پھر کے آ رہے ہیں، پیٹرول جلا کے آ رہے ہیں، پھر تھیلی بھر کے لا لیا، کس کو بھی نہیں۔ کیا حاصل ہوگی؟ اب ہم بیٹے کی قربانی، اللہ بولا ارے تم قربانی کا گوشت بانٹنے تیار نہیں ہے، کہاں اپنی جان پہ آفت لاتے تم؟ کہاں تمہارے پاس وہ قربانی، وہ تقویٰ؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہماری جو عبادات ہے، ہماری جو طرز زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا اس وقت، میری سمجھ میں تو یہی آ رہا، ہم اللہ کے دین پہ نہیں چل رہے بلکہ ہمارے مرضی کے دین پہ چل رہے ہیں، جو ہماری مرضی وہ کرنا چاہتے ہیں، یہی چل رہا آج کل۔ اگرچہ کہ نام ہے دین کا، مگر کام وہی کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، یہ چل رہا۔ یہ قربانی کا جو مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ نے تفصیل سے اس کو رکھا ہے یہاں پہ خاص طور پہ، اور فرمایا کہ تمہارے تقوی کی علامت ہے اب یہ قربانی۔ خالی یہ نہیں ہے کہ بکرے کاٹ رہے ہیں آپ، خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ، سوچو کبھی تصور کرو قربانی کے جگہ اپنے بچے کو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے فاطمہ کو بلا کے بازو کھڑا کر لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیٹی، کیونکہ یہی چھوٹی بیٹی باقی کا انتقال کر گئے، وہ بیٹی کو خام میں کھڑا کرتے تھے، بلا کے آؤ فاطمہ ادھر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں اس قربانی کا پس منظر تھا، وہ تو نبی تھے نا، ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو لٹایا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم کو یہ حکم ہوتا تو ہم کیا، اسی لیے کم تو فاطمہ آؤ تم ٹھہرو، تصور، سوچو کہاں ہے اپن، کیا کر رہے ہیں اپن؟ کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، سمجھ میں آ رہا، وہاں پہ ہمارا جذبہ، طاقتور ہے تو معاف کرنا بھی اپن ہی بولتے ہیں اس کو، وہ کمزور ہوگا تو گھبر رہا ہے، دکھ رہا نہیں، کیا ہے یہ کیا ہے پھر یہ؟ اللہ فرماتا ہے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفوس کا، ہمارے نفوس کا جو تزکیہ کیا ہے نا، جنت میں جانے کے لیے اہم ترین تزکیہ نفس ہے اس میں، اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے سے ہی وہ تزکیہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، کسی بھی مومن، کسی بھی انسان کے لیے ہمارے دل میں کوئی میل نہیں ہونا چاہیے، بالکل کلیئر، پاک صاف۔ تزکیے کے معنی یہی ہے، اللہ کے نبی تم کو پاک کرتے ہیں، اور پاکی سے مراد سب سے پہلے تمہارا دل و دماغ پاک ہوتا ہے۔ یزکیہم، آدمی کے اندر کسی سے بھی متعلق کوئی منفی جذبات نہ ہونے، نیگیٹو نہیں، پازیٹو، اچھا سوچو بھائی کے لیے، اچھا سوچو سامنے والے کے لیے، برا مت سوچو اس کے دل میں، اپنے دل میں کچھ مت رکھو اس کے لیے، کوئی میل، کوئی کچل، کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی حسد۔ اگر یہ سارے چیزیں تمہارے دل میں ہیں، نماز بھی ہو رہی، حج بھی ہو رہی، جنت کے دروازے کھلنے والے نہیں ہیں آپ کے لیے، کتنے بھی حج کر لو، کتنے بھی قربانیاں کر لو آپ، نہیں۔ بلکہ حسد کے لیے تو کتنی سخت وعید آئی حدیث میں، حسد وہ گناہ ہے، جتنے بھی اعمال کر لیے تم زندگی بھر، حجوں پہ حجاں کر لیے، قربانیوں پہ قربانیاں کر لیے، مساجد پہ مساجد بنائے تم پیسہ لگا کے، اگر کسی کے متعلق تمہارے دل میں حسد ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، حسد وہ بیماری ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جا کے سارا راکھ بنا کے رکھ دیتی ہے نا، اسی طرح اگر حسد ہے تو تمہارے سارے نیکیوں کو یہ حسد کھا جائے گا، حسد کھا جائے گا یہ۔ باقی کیا رہا آپ کے پاس؟ کوئی تزکیہ نفس ہو رہا ہی نہیں، خالی واز ہو رہی، بیان ہو رہی، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، ارے انسان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا بھائی، داڑھی میں نہیں ہوتا تقوی، لباس میں نہیں ہوتا، شملے میں نہیں ہوتا، امامے میں نہیں ہوتا، ٹخنے کے اوپر پیجامہ پہننے سے متقی نہیں بنتا آدمی۔ التقوی ہا ہونا، 3 دفعہ اشارہ فرمایا اللہ کے نبی نے اپنے سینے کی طرف، فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اگر یہ دل صاف ہو گیا تمہارا، پورا باڈی تمہاری مسلمان ہو گئی، سمجھو آپ،
نمازیں بھی ہیں، وہی برائیاں ہیں، وہی دوریاں ہیں، وہی نفرتیں ہیں، وہی حسد ہے. سمجھ میں آ رہا؟ علماء کے بیانات سن رہے، یہ سب ہو رہا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی اصلاح نہیں ہے، کوئی محبت کا ماحول نہیں ہے، سب نفرتیں ہیں. دل پاک ہے کہ نہیں ہمارا؟ خلوق کو پاک کرو، دل و دماغ، اسی کا نام تو قربانی ہے. بیٹے کی قربانی میں دل میں کتنی محبت ہے بیٹے سے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم آ گیا ذبح کرو اپنے بیٹے کو. یہ تو امتحان تھا ابراہیم خلیل اللہ کا، صرف امتحان لے لیا. ہاں ابراہیم کے پاس بیٹے سے بھی زیادہ میری محبت ہے، کامیاب ہو گئے. تو آپ نے آپ کو ہٹا کے اللہ کے نبی اللہ، اس کے بعد آپ ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند کو ہٹا کے پھر وہاں پہ ذبیحہ دے دیا گیا. یہ چیز کی تبدیلی آنا ہے میرے بھائی. خالی فارمیلٹی اور عبادتیں کر لے رہے، یہ کر لے رہے، وہ کر لے، نہیں نہیں. اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ہے اصل میں. اور اللہ اور بندے کا تعلق کوئی ایسا نہیں ہے کوئی پتھر کی مورتی کا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. یہ ایک زندہ خدا ہے ہمارا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اس کی نگاہیں ہمارے قلوب کے اوپر ہے، ہمارے اعمال کے اوپر ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہے. کوئی آپ کوئی بت کے سامنے کھڑے کھڑے ہیں، تمہارا رب تمہارے سامنے ہے، تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے پر نظر رکھے ہوا ہے. تمہارا تزکیہ کیا ہو رہا ہے، تمہاری نیتیں کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہے. ایسے کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمارا رب کا. اگر ہماری اصلاح نہ ہو، صرف چند فارمیلٹی ہو جائیں، نہیں ہوتا بھائی. آج عجیب معاملہ ہے ہمارے پاس مسلمان آپس میں، تیری جماعت میری جماعت، سمجھ میں آ رہا، تیرے حضرت میرے حضرت، یہی چل کے پورا کپا ہو گیا معاملہ. حسد ہے اب ایک دوسرے سے اوپر، تو بڑا میں بڑا. کیا کوئی بڑا نہیں، اللہ اکبر بول کے بکرا ذبح کرو. کوئی بڑا، تو بڑا نہ میں بڑا. بکرا تو علامت ہے، تم کو اصل تمہاری چیزیں ذبح ہونا ہے، وہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ذبح ہو جانا ہے. یہی ہے قربانی اصل میں. اس کو سامنے رکھیے، آپ ذرا سوچ کے آپ ذبح کیجیے. آپ اور کچھ بھی ایک علامت ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے. آئندہ بھی پورے حج کے متعلق رکھیں گے پر اس کا شیطان کو کنکری مار رہی تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، عرفات میں ٹھہر رہی تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، مزدلفہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، منا کے 3 دن اس کا کیا ہے، ذرا رکھیں گے اپن. نہیں تو کیا ہو رہا معلوم، خالی جا کے آ گیا وہی بولتے. اور وہی نہیں سن کے بعض لوگ کیا ہو گیا معلوم، وہ شیطان کو چپلا بھی مار رہے، کیا سمجھ میں عجیب ہے. تو سمجھنا وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے کیا مارنے. کعبۃ اللہ کا طواف کریں، اللہ بیٹھے ہوئے کیا وہاں پہ. مزدلفہ ہے، آپ صفا مروہ ہے، وہاں پہ بھاگ رہے. کیوں بھاگ رہے ہیں آپ خواہ خواہ کے؟ کیا ہے اس کا پس منظر، یہ جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری. تو پھر حج کا مزہ بھی آئے گا، ہمارے اندر تبدیلی بھی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.